اس لیے فرمایا پہلے نمبر میں یقین بدل جائیں، طریقے بدل جائیں، اللہ تعالیٰ کے ذات عالی سے ہونے کا یقین، مخلوق سے نہ ہونے، اللہ کے خالق ہونے کا یقین، اس کے مالک ہونے کا یقین، اس کے رازق ہونے کا یقین، اس کے حافظ ہونے۔ ساری دنیا مل کر ایک لنگڑے مچھر کے ٹیڑھے پر کو سیدھا نہیں کر سکتی، کوئی گھاس کے تنکے کو بنا نہیں سکتا، کوئی بنے ہوئے کو توڑ نہیں سکتا، کوئی ٹوٹے ہوئے کو جوڑ نہیں سکتا۔ کیا تم پیدا کرتے ہو یا ہم پیدا کرتے ہیں؟ کیا تم پیدا کرتے ہو یا ہم پیدا کرتے ہیں؟ کیا بارش تم برساتے ہو یا بارش ہم برساتے ہیں؟ کیا کھیتی تم اگاتے ہو یا کھیتی ہم؟ اے بندو، تم تو سب کے سب ننگے ہو، کپڑے میں پہناتا ہوں، تم سب کے سب گمراہ ہو، ہدایت میں دیتا ہوں، تم سب کے سب بھوکے ہو۔ فرمایا چھوٹے بچے کو رزق دینے والا اور ٹوٹی ہڈی کے جوڑ دینے والا اور پیاسوں کی پیاس بجھانے والا اور بھوکوں کے پیٹ بھرنے والا اور ننگوں کو کپڑا پہنانے والا اور مسافر کو ٹھکانہ دینے والا اور مجبوروں کی پکار سننے والا، بے سہاروں کا سہارا، ہر اکیلے کا ساتھی۔ اللہ اتنا قریب جو کہیں دور نہیں، اور اللہ ایسا غالب جو کسی سے مغلوب نہیں۔ وہ ذات میں بھی یکتا، صفات میں بھی یکتا، وہ جو چاہتا ہے اپنی قدرت سے کر دے۔ اس لیے دوستو، درد مندوں کے درد دور کرنے والا اور غم زدوں کا راحت رساں اور ہر اکیلے کا ساتھی، ہر اکیلے کا ہمدم، یہ تبلیغ کی جو محنت ہے، یہ اللہ کو دلوں میں بسانے کی محنت ہے، یہ اللہ کو اپنا کہ زبان کا کلمہ دل میں اللہ کے مالک ہونے کا یقین آ جاتا تو کبھی اپنے اعضاء جوارے کو غلط استعمال نہ کرتا۔ آنکھوں کا مالک میں نہیں ہوں، آنکھوں کا مالک اللہ ہے، اللہ نے آنکھیں امانت دی ہیں، اس کو دیکھو، اس کو غیر عورت کو دیکھو تو حرام۔ فرما بردار بیٹا بیٹی اپنے ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھے تو مقبول حج کا ثواب، یا صلی اللہ کو 100 دفعہ دیکھے تو 100 حجوں کا۔ جس نے لینا ہے رزق وہ کرے ماں باپ کی خدمت، اور جس نے لینا ہے علم وہ کرے اپنے استاد کی خدمت۔ اس لیے فرمایا ہم کسی چیز، جیب میں پیسے ہیں میں مالک نہیں، جان کا مالک جو خودکشی کر لیتے اللہ ان کو جہنم میں پھینک دیتا ہے۔ جان تیری نہیں تھی، جان تو میری تھی، تو نے کیوں ضائع کیے؟ ہم کسی چیز کے مالک نہیں ہیں۔ کتنے لوگ زبان کی وجہ سے الٹے منہ کھینچ کے جہنم میں پھینکے۔ یا رسول اللہ کس سے بچوں؟ اپنی زبان سے بچوں۔ اللہ کے رازق ہونے کا یقین آ جاتا تو کبھی رزق کمانے میں اللہ کا حکم نہ توڑتا، دھوکہ نہ دیتا، رشوت نہ لیتا، کم نہ تولتا، جھوٹ نہ بولتا، ملاوٹ نہ کرتا۔ اللہ کے رازق ہونے کا یقین آ جاتا، اللہ تعالیٰ کے حافظ ہونے کا یقین۔ دوستو، حضور کے طریقوں میں کامیابی ایک ملک ہے، مال ہے، عہدہ ہے، ڈگری ہے، سونا ہے، چاندی، حضور کے طریقے نہیں، یہ سخت ناکام ہے۔ نہ ملک ہے، نہ مال ہے، نہ عہدہ ہے، نہ ڈگری ہے، نہ سونا ہے، نہ چاندی ہے، حضور کا طریقہ ہے، یہ کامیاب ہے۔ کچھ نہیں۔ حضرت بلال کے پاس کیا تھا بتاؤ؟ کتنے بڑے کامیاب لوگ، بلال کا نام لے کے منہ میں پانی آ جاتا ہے آدمی۔ کتنے لوگ اپنے بچوں کا نام بلال، کسی نے فرعون رکھا ہے اپنے بچوں کا نام؟ بتاؤ۔ نمرود رکھ دیا ہو، قارون رکھ دیا ہو، کتنے دنیا کی لائن سے۔ اس لیے فرمایا حضور کے طریقے میں کامیابی کا یقین، اور غیروں کے طریقوں میں۔ اس لیے فرمایا طریقہ سیکھ لیا اور طریقے میں کامیابی کا یقین نہ سیکھا۔ جب عمل اور شکل کا مقابلہ ہوگا تو عمل کو چھوڑے گا اور شکل کو پکڑے گا۔ سچ بولیں تو 1 لاکھ دینا پڑتا ہے، جھوٹ آ جائے گا۔ کلمے کا خلاص کیا ہے کہ حرام کاموں سے جس کے اندر کلمے کی حقیقت ہوگی، وہ غلط دیکھے گا نہیں، وہ غلط بولے گا نہیں، وہ غلط تولے گا نہیں، وہ غلط سوچے گا نہیں۔ ابھی کلمہ دل میں نہیں، ہمارے زبان پہ کلمہ ہے۔ ہمیں نماز کا بننا ساری زندگی، نماز جب بنے گی، نماز میں صحیح یقین ہو، مسائل والے طریقے ہوں، اللہ کی عظمت کا دھیان ہو، فضائل کا استظہار ہو، نفس کا اللہ کو عظمت کا دھیان ہو، فضائل کا استظہار ہو، نفس کا مجاہدہ ہو، آنکھوں کا صحیح استعمال۔ اس لیے فرمایا دوست بزرگوں بھائیوں، آنکھوں کو سب کو پتہ ہے کہ نیت بندھ گئی، سجدے کی جگہ آگے نہ جائیں، رکوع میں دونوں پاؤں کے ساتھ، تشہد میں گود میں، سجدے میں ناک۔ آنکھوں کو صحیح استعمال کر لیا تو خوشو نصیب ہوئی۔ کانوں کا صحیح استعمال، اپنی نماز اپنی سنو، امام صاحب کے پیچھے پڑھ رہے امام صاحب کی سنو۔ ایک آدمی نہ اپنی سنتا ہے نہ امام صاحب کی سنتا ہے، بازار کی آوازیں سنتا ہے، 5 منٹ صحیح نہیں سن سکتے۔ قرآن بھی صحیح ہو، قومہ بھی صحیح ہو، جلسہ بھی صحیح ہو، رکوع بھی صحیح ہو، سجود بھی صحیح ہو، فرائض کا پتہ ہو، واجبات کا پتہ ہو، سنتوں کا پتہ ہو، مکروہات کا پتہ ہو،
وضو صحیح ہو، استنجا صحیح ہو، کپڑے پاک ہوں، رزق پاک ہو، ایسے نہیں نماز بن جائے گی۔ نماز ہاتھوں کا صحیح استعمال، پاؤں کا صحیح استعمال۔ بعض ساتھی سجدے میں جاتے ہیں ایسے پاؤں اوپر اٹھا لے رہے، ٹریکٹر کے ہل نہیں اٹھ جاتے اوپر کو، انہیں یہی پتہ نہیں کہ پاؤں زمین سے جدا نہیں کرنے۔ اس لیے فرمایا نماز کا بننا ساری زندگی کا بننا۔ بہت ساری چیزیں ہیں نماز کے بارے میں، کوئی ایک چیز نہیں ہے۔ اس لیے دوستو بزرگوں بھائی، نماز میں آج دن کا یا تو عالم بنو، یا طالب علم بنو، یا علم کو توجہ سے سننے والے بنو، یا علم اور علم والوں سے محبت کرنے والے بنو، اور پانچویں قسم کے نہ بنو ورنہ ہلاک ہو۔ پانچویں قسم علم اور علم والوں سے بغض رکھنا۔ علم بڑی دولت ہے، علم عمل کا امام ہے اور جنت کے راستوں کا نشان ہے۔ علم کے بغیر آدمی اللہ کو بھی نہیں پہچان سکتا۔ جائز ناجائز کی پہچان علم سے ہوتی ہے، حلال حرام کی پہچان علم سے ہوتی ہے۔ یاد کرنا تسبیح کے برابر، مطالعہ کرنا روزوں کے برابر ہے، تحقیقات بحث کرنا جہاد ہے۔ اس لیے فرمایا تلاش میں جانا عبادت ہے۔ ساری مخلوق دعائے مغفرت کر دی ہے، اس لیے علم آتا ہے۔ ایک نوجوان کہہ رہا تھا بابا جی تبلیغ والے باتیں بہت کرتے ہیں۔ اس نے کہا بیٹا پہلے باتیں ہوتی ہیں پھر حقیقت بھی آ جاتی۔ کہ کیسے آتی؟ کہ آپ کے دنیا میں آنے سے پہلے آپ کے دادا جان اور آپ کے نانا جان نے تمہاری امی اور ابو کی شادی کے متعلق پہلے باتیں کی ہیں، پھر نکاح ہوا ہے، پھر رخصتی ہوئی ہے، پھر آپ دنیا میں آئے ہیں۔ وہ باتیں نہ کرتے تو آپ بھی باتیں نہ کر رہے ہوتے، کہتے باتیں کرتے ہیں۔ تو پہلے علم آتا ہے پھر عمل آتا ہے۔ اگر یاد رکھنا علم ہے اور عمل نہیں ہے تو ناکام ہو جائیں گے۔ میں جانتا ہوں عمل نہیں کرتا، فرمایا عمل ہے علم نہیں ہے یہ بھی ناکام ہے۔ حضور کے طریقے پہ نہیں عمل قبول نہیں ہوتا۔ اس لیے فرمایا کچھ لوگ جنت میں جا رہے ہوں گے، کچھ جہنم میں جا رہے ہوں گے۔ وہ کہیں گے بھائی جان آپ کیوں جہنم میں جا رہے ہو؟ ہم تو تمہاری باتوں پر ہی عمل کر کے جنت میں جا رہے ہیں۔ بھائی جان تمہیں تو دعوت دیتے تھے، خود عمل نہیں کرتے تھے۔ ہاں بعض لوگ ایسے ہوں گے کہ عرب کے پہاڑ جیسے عمل لے کر حاضر ہوں گے لیکن جہنم میں پھینکے جائیں گے۔ یا رسول اللہ یہ کیوں پھینکے جائیں گے؟ کہ جب مال آتا تھا تو مال پہ ٹوٹ پڑتے، نہ دیکھتے تھے حلال، نہ دیکھا حرام، نہ دیکھا جائز، نہ دیکھا ناجائز۔ اس لیے دوستو بزرگو بھائی الگ بیٹھ کے تیسرا کلمہ ہے، درود پاک ہے، استغفار ہے۔ یہ اللہ کے پاس جب تم بیٹھتے نہیں ہیں تو اللہ کا کام کیسے کرو؟ تنہائی میں اللہ کا ذکر کرو، درود پاک، حضور کی محبت اور احسانات کے ساتھ کثرت درود شریف اللہ اس کی ہر حاجت پوری کرتا ہے، سارے ہم اور غم ختم کر دیتا ہے۔ پچھلی زندگی پہ روتے رہنا اور آئندہ شرع کے خلاف کو عمل نہیں کرنا۔ بعض کام آدمی کثرت درود شریف پڑھتے ہیں، بعض کام نہیں ہوتے تو پریشان ہو جاتا ہے وہ۔ بعض کام ایسے ہوتے ہیں کہ نہ ہونے میں بندے کو، ایک آدمی باہر ملکوں میں جا رہا تھا، 10 سال کا ویزا ٹکٹ پاسپورٹ اس کے بیگ میں، ہوائی اڈے پہ جا رہا تھا کمانے کے لیے۔ استنجے کا تقاضا ہوا، بیگ باہر رکھا، استنجے خانے میں گیا تو واپس آیا تو بیگ نہیں تھا، چور لے کے بھاگ گیا۔ اسی میں ٹکٹ اور پاسپورٹ اور ویزا، اور رو رہا ہے اور چیخ رہا ہے، چور کو ایک ایک من کی گالیاں دے رہا ہے۔ 8 گھنٹے کے بعد پتہ چلا جس جہاز میں جانا تھا وہ جہاز سمندر میں گر گیا، سب مسافر مر گئے۔ اب چور کو دعائیں دے رہا اللہ بھلا کرے چور کا، کہ چوری نہ کرتا میں تو مر جاتا۔ تو بندے کو کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ کیا اللہ کے ہر فیصلے پہ راضی ہو جانا ایمان والوں کی نشانی ہے۔ کچھ لوگ حضور کی خدمت، یا رسول اللہ ہم حضور وہ تمہارے پاس ایمان کے کیا علامات ہیں؟ انہوں نے ایمان مفصل کہ جو یہ باتیں ہیں یا رسول اس کا آپ نے ہمیں حکم دیا ہے، اور 5 پہ ہمارا عمل ہے، کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اور 5 ایمانی علامات صفات زمانہ جاہلیت سے۔ وہ کیا ہیں؟ تنگی میں صبر کرتے ہیں، فراخی میں شکر کرتے ہیں۔ نمبر 3 دشمن کا مقابلہ جم کے کرتے ہیں۔ نمبر 4 اللہ کے ہر فیصلے پہ راضی ہو جاتے ہیں۔ نمبر 5 دشمن کو بھی تکلیف میں دیکھ کے خوش نہیں ہوتے۔ حضور نے فرمایا ایسی صفات ہیں، اگر نبوت کا دروازہ کھلا ہوتا تو قریب تھا کہ یہ لوگ نبی ہو جاتے۔ حضور نے 5 ان کو اور بتائیں، ضرورت سے زیادہ کھانا جمع نہ کرنا، ضرورت سے زیادہ مکان نہ بنانا، نمبر 3 دنیا سے بے رغبتی، نمبر 4 آخرت کی رغبت، نمبر 5 اللہ کے خوف کا۔ تو 20 بتائیں حضور، 20 ہو گئیں۔ اس لیے فرمایا استغفار بھی کرو، استغفار پہ اللہ بیٹے بھی دیتے ہیں، نہریں بھی چلاتے ہیں اور بارش بھی برسا۔ استغفار کرنے والا تقوی والا، اے اللہ میں نے صحیح وقت نہیں لگایا، میں نے 4 مہینے اللہ سے معاف، میرے تبلیغ کا کام نہیں کیا، پتہ نہیں کتنے لاکھوں انسان جہنم میں چلے گئے میری وجہ سے۔ اس لیے ہر موقع کی دعا، ہر موقع
چوتھے نمبر میں حقوق ادا، اگر حقوق ادا نہ کیے تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے، کیے کرائے اعمال دوسروں کے حوالے کر دیے جائیں گے، لوگوں کو گناہ اس کے گردن میں ڈال کر اس کو جہنم میں ہانک دیا جائے۔ دینے کا جذبہ ہوگا تو محبت کی راہیں کھلتی ہیں، اور لینے کا جذبہ ہوگا عداوت اور دشمنی کی راہیں۔ لینے کا جذبہ اچھا جذبہ ہے، اللہ سے لینے کا جذبہ ہو، مخلوق کو دینے کا جذبہ ہو، عبادت کے ذریعے سے لینا ہے، اخلاق کے ذریعے سے دینا ہے۔ رزق کا تعلق ہے عبادت کے ساتھ، اور دعاؤں کی قبولیت کا تعلق ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر کے ساتھ۔ اس لیے صحابہ کرام اپنے بچوں کو بھوکا سلا رہے ہیں اور کھانا مہمان کو کھلا رہے ہیں، عمل بن، خود پیاسے چلے گئے، پانی دوسروں کو پلا گئے، عمل بنا گئے۔ آج کل کیا ہے، دو آدمیوں نے کھانا کھایا، دونوں کھانا کھا کے رونے، کیوں رو رہے ہیں کہ جی میرے تو دانت نہیں تھے، اس کے دانت تھے، کھانا یہ کھا گیا دانت والا۔ دانت والے سے پوچھا تو کیوں روتا ہے؟ اس نے کہا جی مجھے چبانے میں دیر لگی، یہ نکل گیا، اس کے تو دانت ہی نہیں، چبانا نہیں پڑتا۔ وہ کہہ رہے وہ کھا گیا، وہ کہتے وہ کھا، غریب کہتے ہیں امیر کھا گئے، امیر کہتے ہیں غریب، بیوی کہتے ہیں خامند کھا گیا، خامند۔ صحابہ کہ دینے کے ایک بکرے کی سری 7 گھروں میں پھر رہی، 7 گھروں کا عمل بنا دی۔ وہ عمل بنانا جان، خود پیاسے چلے گئے، پانی دوسروں کو پھر عمل بنا گئے۔ ہر ظالم کے خلاف، ہر مظلوم، اگر باپ ظالم ہے اور دشمن مظلوم ہے تو باپ کا ساتھ نہیں دینا، دشمن کا دینا۔ ایک نوجوان کوئٹہ سے میرے پاس ہے کہ میرے والد نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ میں کیوں نکالا ہے؟ میں نے والد کے خلاف گواہی دی۔ میں کیا گواہی دی ہے؟ والد نے کسی کی زمین پہ ناجائز قبضہ کر رکھا ہے، مجھے عدالت میں لے کے گئے، یہاں گواہی دو۔ اس نے کہا میں نے جیسے کہا جج صاحب میں جھوٹ نہیں بولتا، زمین ہماری نہیں، زمین دوسروں کی ہے، ابا جان نے ناجائز قبضہ کیا۔ ابا جان کو آیا غصہ، مجھے گھر سے نکال دیا، میں بستر اٹھا کے راویرنڈ آ گیا۔ میں کہا تو نے بہت اچھا کیا، یہی حکم ہے۔ آج تم اپنی قوم برادری کے پیچھے حکم توڑ رہے ہو، کل کو یہی قوم برادری آپ کے خلاف ہو جائے گی۔ تو زکوٰۃ کو روک لو گے، تم پہ بارش بند کر دی جائے گی۔ تم ناپ تول میں کمی کرو گے، قحط مشقت اور ظالم بادشاہ مسلط ہو جائیں گے۔ تم اللہ کے قانون حکم جاری کرو گے، خانہ جنگی، گھر گھر میں لڑائی اموات کی کثرت ہو جائے گی۔ وعدہ خلافی کرو گے، دوسری قومیں تم پر مسلط ہو جائیں گی جو تمہارے مال و متاع کو لوٹ لیں گے۔ فحش بدکاری بڑھ جائے گی، نئی نئی بیماریاں پیدا، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ۔ میں کہ اللہ تیری مدد کرے گا۔ دنیا میں لینا ریا ہے اور آخرت میں لیں دنیا میں واہ واہ، شہرت، نام و نمود، بدلہ۔ نیکی کر دریا میں ڈال، چھپنا نہیں ہے چھپنا ہے۔ بڑے بڑے عمل کرنے والے سب سے پہلے جہنم میں پھینکے جائیں گے نیت کی خرابی کی وجہ سے۔ نیت ایسے نکل جاتی ہے جیسے ہاتھ سے مچھلی نکل جاتی ہے۔ جتنی دعوت دو گے اتنا ایمان آئے گا، جتنا ایمان آئے گا اتنا اخلاص ہے۔ ایمان اور اخلاص دونوں جڑواں بھائی ہیں۔ ہاں، دکھاوا نہ ہو، نام و نمود نہ ہو، شہرت نہ ہو، بدلے کی نیت نہ ہو۔ میواتی کے لئے حضرت جی ہمارا کیا بنے گا آخرت میں؟ حضرت جی نے فرمایا گندم کے ساتھ جب مٹی تل جاتی ہے نا، مٹی کی طرح کہ اللہ تعالیٰ نے چھانا لگا دیا تو کیا ہوگا؟ اس نے کہا پھر ہم بھی نہیں نکل سکتے، اللہ ہی نکالے گا۔ تو نیت کو بھی ٹٹولتے رہو۔ بات آتے کہتے ہیں جی میں نے 50 ملکوں میں سفر کیا۔ ارے بھائی جان، لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا آپ نے؟ ایک آدمی کہنے لگا جی اس نے 10 دفعہ اندرون سال لگایا، 5 دفعہ بیرون لگایا۔ میں کہ آئندہ نہ بتانا، ریاکاری آ گئی تو پکڑ ہو جائے گی، سارے سفر رائے گاں چلے جائیں گے تیرے۔ ہاں، جب آدمی ریاکاری، وہ جو سن 70 میں سفر کیا تھا نا، اس میں بڑا جوڑ تھا، لوگوں کو دکھا رہا ہے میں نے سن 70 میں بھی سفر کیا۔ اس لیے فرمایا دنیا میں جو دین پھیلے گا حضور والی محنت اور قربانیوں سے، اپنی محنت کو بڑھاؤ، قربانی کو بڑھاؤ، فکر کو بڑھاؤ، رات کو رونا بڑھاؤ۔ کریں گے قربانی، اور لایانی سے پرہیز بھی کرو، ادھر ادھر کی باتوں میں نہ لگو۔ پھر دوستو ظہر کے بعد پہلے دن ایسا ہوتا ہے جماعت صبح ناشتے کے بعد مسجد تبدیل، مقامی لوگ نہیں، جب مقامی لوگ نہیں ہو تو گشتیں ملاقاتیں کر لو، طالب ظہر کے بعد دوبارہ اعلان بھی کرو، مقامی لوگوں کو جمع بھی کرو، دوبارہ جو ہے مشورہ کرو، حالات معلوم کرو۔ پہلے دن کی بات کہہ رہا ہوں، اگر صبح مل جائیں پرانے تو صبح کر لو، اگر صبح نہ ملے تو ظہر کے بعد تفصیلی مشورہ کرو، حالات بھی معلوم کرو، ترتیب بھی بناؤ۔ اس لیے فرمایا ظہر کے بعد آپس میں کوئی وقت مل جائے تو فرمایا آپس میں مذاکرے بھی کر لو۔ کلمہ نہیں آتا، نماز نہیں آتی، کوئی غسل، کوئی وضو، کوئی نماز، کوئی تیمم، کوئی کھانے سونے کے آداب، اس کا بھی خیال رکھو۔ بعد میں لوگ اختلاط آتے ہیں، ان سے اختلاط بھی کرو، نئے ساتھی ہیں کو مذاکرے بھی کرو، گشت و ملاقات۔ عصر سے پہلے اعمال کی تسلیم، عصر کا اعلان دنیا آخرت کی کامیابی اللہ نے دین میں رکھی ہے، دین حضور والی محنت سے آئے گا، محنت کے بارے اہم بات ہوگی۔ مغرب کا اعلان بھی تفصیلی اعلان کرو،
مغرب کا اعلان وہاں کا کوئی نمبردار ہو، کوئی ناظم ہو، کوئی چودھری، ان سے بھی کرا سکتے۔ ناروال جماعت گئی تو ساتھی ناظم سے کہا اعلان کر دیں، اس نے اعلان کیا سب بیٹھو بیان سنو، کوئی اٹھ کر نہ جائے۔ ایک چڑیا کا بچہ نہیں اٹھا۔ جب بیان ہوا تو 7 بندے چلے کے نقد، جس نے اعلان کیا تھا نا ناظم، وہ بھی نقد آگے چلے۔ اس لیے فرمایا ترغیب گشت میں اللہ کی بڑائی، دین کی اہمیت، نبی اور صحابہ کی قربانیاں اور گشت کے فضائل اور گشت کے آداب اور امت کی ذمہ داری بات۔ یہ جو بیان کرتے ہیں جہاں گشت ہوتا ہے عذاب نہیں آتا، یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ جہاں لوگ مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، آخری رات میں استغفار کرتے ہیں، آپس میں اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، ان کی وجہ سے عذاب نہیں ہے۔ بعض کہتے ہیں جہاں گشت ہوتا ہے زمین فخر کرتی ہے، یہ بات ٹھیک نہیں۔ جہاں ذکر ہوتا ہے وہ زمین، گشت نہیں لکھا ہوا، گشت میں ذکر ہے لیکن گشت نہیں لکھا ہوا۔ جب 2 مسلمان ملتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، جدا ہونے سے پہلے دونوں کے گناہ معاف، اتنی بات آتی ہے۔ دین کی نسبت سے ملتے ہیں، اللہ کے رضا کے لیے ملتے ہیں، چھوٹے معاف ہوتے ہیں، بڑوں کی توفیق ملی، یہ باتیں نہیں۔ جتنی بات ہے اتنی کرو۔ اس لیے فرمایا گشت کا مقصود ہے گلی بازاروں میں دائیانہ اور ذاکرانہ پھرنا آ جائے۔ حضرت جی فرماتے تھے تبلیغی عمل میں قوت اور ترقی کے لیے، فرائض کی حیات اور سرسبزی کے لیے گشت